تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أعلم بالصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں عید غدیر کی آپ تمام مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص تمام علماء کرام، آیت اعظام اور اس سے زیادہ بالخصوص وقت کے تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس عید سعید کی مناسبت سے امام زمانہ سے عیدی طلب کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو پیش کیا. بہت ہی مشہور معروف آیت ہے اور غدیر سے مناسبت رکھتی ہے. سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ مہینہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس میں وہ مناسبتیں ہیں جو مربوط ہیں مولا کائنات سے اور اہل بیت علیہ السلام سے. اسی مہینے میں سورہ العطا نازل ہوا. اسی مہینے میں مولا کائنات نے فقیر کو انگوٹھی دی، جسے ہم آیت ولایت جب نازل ہوئی. اسی مہینے میں پیغمبر اسلام نے باغ فدق جناب سیدہ کو دیا، اور اسی مہینے میں یہ غدیر ہے اور اس کے بعد مباہلہ بھی. تو یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے ہر اعتبار سے، چاہے انسان کی عبادی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی ہو. اب ہم دیکھیں کہ آج جس عنوان سے ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں وہ ہے عید غدیر. یقیناً آپ اتنی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں کہ عید غدیر کی عظمت کیا ہے، عید غدیر کی رفعت کیا ہے، عید غدیر کی ضرورت کیا ہے، عید غدیر کیوں منانا چاہیے، اگر نہ منائیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اس کی بہت زیادہ عظمت ہے کیونکہ یہ عید صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پہ بھی منائی گئی ہے. یہ عید صرف پیغمبر نے نہیں بلکہ انبیاء نے بھی اس عید کو منایا ہے. آپ اسی عید کے بارے میں بہت سارے احادیث اور روایات ہیں، لیکن امام ہادی علیہ السلام جب امام ہادی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے جو منسوب ہے عید غدیر سے. میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہرحال بچے یہاں موجود ہیں، اور بس خاص کچھ باتیں، میری فہرست بالکل مختصر ہو چکی ہے. امام ہادی علیہ السلام نے جو زیارت پڑھی ہے غدیر کی مناسبت سے وہ کیا ہے؟ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من ساواک بمن ناواک. آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ لعن اللہ من ساواک بمن ناواک. پروردگار لعنت ہو اس پر جو علی کو دوسروں کے مقابلے میں برابر کا قرار ہوا. جو علی کو دوسروں کے مقابلے میں برابر کا قرار دے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں، پوری زیارت ہے انشاءاللہ، آپ ضرور آپ نے اس کی تلاوت کی ہوگی یا آپ پڑھیں گے کہ امام کیا فرما رہے ہیں. امام نے اس چیز کو بیان کیا جو چیز سبب فضیلت ہوتی ہے. جو چیز سبب فضیلت ہوتی ہے. سبب فضیلت کیا ہے؟ میلاک فضیلت کون سی چیزیں ہوتی ہے؟ کہا میلاک فضیلت ہے ایمان. جس کا سب سے زیادہ ایمان ہوگا وہ افضل ہوگا. تو امام فرماتے ہیں اے علی آپ سے زیادہ ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ اے علی آپ سے زیادہ ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر کہا میلاک فضیلت ہے، میلاک فضیلت ہے شجاعت. کہا اے علی آپ سے زیادہ شجاع کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہا میلاک فضیلت ہے، میلاک فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے جہاد. اے علی آپ سے زیادہ کون مجاہد اسلام ہو سکتا ہے؟ پھر
پھر کہا ملا کے فضیلت ہے علم، کہا اے علی آپ سے زیادہ کس کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ تو امام اپنی زیارت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے تو سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ سوائے محمد علیہ وسلم ہمیں اس زیارت سے مولا کائنات کی فضیلت تو معلوم ہوتی ہے، لیکن جب امام ہادی فرما رہے ہیں کہ غدیر کی عظمت کیا ہے، آپ دیکھیں صرف ہم اگر تحقیق کریں، ہم اپنے کو نہیں اگر دوسروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عیسائی جو جارج زرداق ہے، اس نے 30 سال تک مولا کائنات کے اوپر کتاب لکھی، صدائے عدالت کے نام سے، اور بہت عظیم کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد ابن ابی الحدید جنہوں نے 1000 مرتبہ، جو برادران اہل سنت کے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے 1000 مرتبہ نہج البلاغہ کے خطبے کا مطالعہ کیا ہے، 1000 مرتبہ مطالعہ کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نہ مجھے ایسا کہیں خطبہ ملا اور نہ اس کے بعد مل سکتا ہے۔ اس طریقے سے دوسرے افراد نے جب علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا ہے تو ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہم جس عنوان سے یہاں تشریف فرما ہیں وہ کیا عظمت ہے، وہ کیا عنوان ہے؟ عنوان ہے غدیر۔ غدیر کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت جو بیان کی گئی، بچوں کو اگر یاد ہو تو بہرحال بزرگوں کو یاد ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے اس آیت کا؟ آئے بلغ۔ بلغ کے معنی کیا ہے؟ بلغ کے معنی پہنچا دیے۔ ہم پوری آیت کے اگر ایک ایک حرف کو دیکھیں تو ایک ایک حرف پرمعنی ہے، ہر حرف ایک معنی رکھتا ہے اور وہ عظیم معنی رکھتا ہے۔ جہاں پہ یہ کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ، یا کیا ہے؟ کہا یا عربی میں حرف ندا ہے، جب کسی کو آواز دینا ہوتا ہے تو یا کہا جاتا ہے، اور یہ یا اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی موضوع کو تاکیداً کہا جائے، جب کسی موضوع کو تاکیداً کہا جائے، اس لیے کہا یا ایھا الرسول بلغ۔ پھر رسول کیوں کہا؟ کہا رسول اس لیے کہا کیونکہ نبی بھی پروردگار کہہ سکتا تھا، مزمل بھی کہہ سکتا تھا، مدثر بھی کہہ سکتا تھا، طٰہٰ بھی کہہ سکتا تھا، یاسین بھی کہہ سکتا تھا، دوسرے نام لے سکتا تھا، دوسرے القابات کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن رسول کہہ کے کیوں پکارا؟ کہا اس لیے رسول کہہ کے پکارا کیونکہ رسول کی منزلت ان سب سے زیادہ ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، رسول کی منزلت ان سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہا یا ایھا الرسول بلغ۔ بلغ کیوں کہا؟ کہا بلغ اس لیے کہا، بلغ صیغہ امر ہے کہ آپ پہنچا دیجئے۔ آپ پہنچا دیجئے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ ہی کو پہنچانا ہے، کسی اور کے حوالے مت کریے گا، اس پیغام کو کسی اور کے حوالے مت کریے گا، کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کچھ پیغام جب پیغمبر اسلام نے کسی اور کے حوالے کیا تو پروردگار عالم نے فوراً واپس لے لیا۔ یہ کہا بلغ آپ پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد کیا کہا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہاں پہ کہتے ہیں ما کیا ہے؟ یہ ما موصولہ ہے عربی میں۔ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، وہ پیغام جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، کہاں سے نازل ہو چکا ہے؟ من ربک، من معنی ہوتا ہے سے، آپ کے پروردگار عالم کی طرف سے جو پیغام آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیغام جو آپ پر نازل ہو چکا ہے من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، کہا یہ پیغام صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر پیغمبر اسلام یہ چاہتے کہ ہم اپنی طرف سے مولا کائنات کو اپنا جانشین بنا دیتے تو وہ جانشین انتخابی ہوتا، وہ جانشین انتخابی ہوتا، لیکن یہاں پہ آواز آیت یہ دے رہی ہے من ربک، اپنے پروردگار عالم پروردگار کی طرف سے، تو پتہ چلا یہ انتخاب انتخابی نہیں ہے بلکہ یہ انتخاب انتصابی ہے۔ صلی محمد علی محمد فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے ایسا کام انجام نہیں دیا، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا، ذرا آیت کے تیور کو دیکھیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے کام انجام نہیں دیا گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ رسالت کا کوئی اس غدیر کی اہمیت کو سمجھے، مولا کی مولائیت کی اہمیت کو سمجھے۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ یعنی 23 سال جو پیغمبر اسلام نے علی اعلان تبلیغ کیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کیا کہیں آپ نے کوئی رسالت کامل انجام نہیں دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یقیناً خدا آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کامی انجام نہیں دیا. اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو آپ کی رسالت کو مانتا ہے اس پر ضروری ہے کہ مولا کی مولائیت کو بھی مانے. جو مولا کی مولائیت کو نہیں مانے گا تو گویا اس نے آپ کی رسالت کا بھی اقرار نہیں کیا. صلی محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بلغ جب نازل ہوئی تو یہ دیکھا جائے ایک طریقے سے حکم ہے، یا رسول بلغ، اے پیغمبر یہ پیغام پہنچا دیں. حکم جب پروردگار کا ہوتا ہے تو وہ خالق ہے، وہ حکیم ہے، وہ بہترین حکمت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کون سا حکم کہاں پر دینا چاہیے، وہ جانتا ہے کون سا حکم کہاں پر دینا چاہیے. تو عزیزوں ہمیں نہیں معلوم جو حکم پروردگار ہم تک پہنچا ہے اس حکم کی حکمت کیا ہے. ہم اس حکم کے فائدے کو نہیں جانتے، ہم اس حکم کے نقصان کو نہیں جانتے. جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا چاہیے، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو انجام دینا چاہیے. تو عزیزوں جہاں پر بھی پروردگار عالم نے حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے. کہا نماز پڑھو اس میں حکمت ہے، روزہ رکھو اس میں حکمت ہے، حج کو جاؤ اس میں حکمت ہے، جہاد کرو اس میں حکمت ہے. جب سارے حکم میں حکمت ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ حکیم پروردگار ہماری خلقت سے واقف ہے جس نے خلق کیا. جب ہماری خلقت سے واقف ہے تو اس لیے وہ حکم دے رہا ہے. اگر اس نے حکم یہ دیا ہے کہ نماز پڑھو تو یقیناً نماز میں ثواب ہے. کتنا ثواب ہے ہمیں نہیں پتا، جیسی ہماری نیت ہوگی، جیسا ہمارا خلوص ہوگا ویسی ثواب ملتا جائے گا. لیکن پھر یہ کہا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو کم سے کم جماعت کے ساتھ پڑھو. اگر ایک شخص جماعت میں آ گیا تو وہی ایک ثواب. اگر انسان گھر میں پڑھ رہا ہے تو 100 رکعت کا ثواب، آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو 200 رکعت کا ثواب ہو گیا. 2 لوگ جمع ہو گئے تو جہاں پر 200 رکعت کا ثواب ہو رہا تھا وہ 400 رکعت کا ثواب ملنے لگا. 3 لوگ جمع ہو گئے تو وہ 400 رکعت کا ثواب 800 میں بدل جائے گا. کیونکہ ہم حکمت احکام سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم وہی عمل انجام دیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. ہم وہی عمل انجام دیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جتنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے گا اتنا زیادہ ثواب ملتا جائے گا. تو عزیزوں ہم حکمت سے واقف نہیں پروردگار کی. تو جہاں پہ پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے کہ اے رسول اعلان کر دیے غدیر کا، اے رسول اعلان کر دیے مولا کی ولایت کا. تو عزیزوں یہ حکم کب ملا رسول کو؟ آپ نے ہم دیکھیں کہ پوری آیت کیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. ما انزل الیک من ربک، میں اپنے سارے بیانات کو یہاں پہ اسکیپ کرتا جا رہا ہوں، چھوڑ کے بس ایک آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ما انزل الیک من ربک، آپ کو جو حکم دیا جا چکا ہے. اگر جبریل آئے، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ کون سی تاریخ میں؟ 18 ذی الحج میں. کس سن میں؟ 10 ہجری میں. کہاں پر؟ غدیر کے میدان میں. کب؟ رسول کے آخری حج کے بعد. اب رسول چلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں بھی رسول اعلان کر سکتے تھے، کسی مدینے میں، مکے میں، منا میں، کہیں بھی اعلان کر سکتے تھے. نہیں، کہیں اعلان نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر انسان بہانہ کر سکتا تھا کہ ارے ہم گھر کے نیچے تھے یا سائے میں تھے، ہماری آنکھ لگ گئی تھی، ہم سو گئے تھے، ہم نے نہیں سن پائے. کیونکہ انسان کا سننا بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک آنکھ بند کر کے، ایک جھپکی میں. کیا کہنے سبحان اللہ. سلام پڑھیے محمد وعلى محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں مولا کی مولایت کا اعلان کیا. آیت کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. ما انزل الیک من ربک. جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رسول آپ اس چیز کو پہنچا دیجئے جو حکم اللہ آپ کو پہلے دے چکا ہے. اب یہاں پوچھا جائے اے جبریل کون سا حکم دے چکا ہے؟ کیا جبریل بتائیں گے کون سا حکم دے چکا ہے؟ کیوں نہیں بتائیں گے؟ کیونکہ جبریل کو نہیں معلوم کہ پروردگار عالم نے کون سا حکم دیا. یہاں پہ ما انزل الیک من ربک،
जो हुक्म आपको पहले मिल चुका है, अब वो कहाँ पे मिला? क्या कुरान हमसे पोशीदा छुपा रहा है इस बात को? कहा नहीं, कुरान ऐसा है नहीं कि किसी चीज़ को छुपा ले। कुरान तो मुबय्यन है, उसका एक नाम मुबय्यन है, जाहिर करने वाला है। अगर जो आपको नहीं मालूम वो बताता है, जो आप नहीं जानते वो बताता है। आप उससे सवाल नहीं करेंगे तब भी वो जवाब देगा। वो कौन सी चीज़ है कि जो पैगंबर इस्लाम को पहले हुक्म मिल चुका है और यहाँ पे जिब्रील आवाज़ दे रहे हैं, ऐ रसूल आप उस हुक्म को बता दीजिए। जिब्रील ने हुक्म नहीं बताया, कहा बस उस हुक्म को बता दीजिए जो आपको पहले मिल चुका है। तो अजीज़ों, वो हुक्म कहाँ मिला, वो हुक्म कब मिला, वो हुक्म कौन सा था? तो आप ज़रा सा पीछे की तरफ जाएँ और उस वक्त जाएँ कि जब पैगंबर इस्लाम को मेराज हो रही है, जब पैगंबर इस्लाम को मेराज हो रही है। और यहाँ पर पूरी आयत है और यहाँ पे पूरी चीज़ तमाम चीज़ें बयान की गई कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, और पूरी दास्तान को बयान कर दिया परवरदिगार आलम ने कि हमने अपने नबी को, हमने अपने बंदे को सफ़र कराया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। उसके बाद वो काबा हुसैन की मंजिल पे गए, अदना की मंजिल पे गए, फला जगह गए, फला जगह गए। एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे जिब्रील ने कहा अगर हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आयत यहाँ पे कह रही है, जब जिब्रील ने ये कह दिया कि हम इस हद से आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे पर जल जाएंगे, तो गोया पता ये चला कि वहाँ पे जिब्रील नहीं है, बस पैगंबर इस्लाम है, खुदा है। उसके बाद खुदावंद आलम ने कुरान में आवाज़ दी, मा औहा इला अब्दिही, मा औहा इला अब्दिही औहा, हमने अपने नबी को एक वही की, हमने अपने नबी को एक वही की जो वही करना थी। आपने जरा गौर फरमाया, खुदा ने क्या कहा? माँ औहा इला अब्दिही औहा, यानी हमने वही की जो वही करना थी अपने बंदे को। हमने इस आयत को देखा, माँ औहा इला अब्दिही, यानी जो वही करना थी हमने अपने बंदे को कर दी। तो अजीजों, अब जरा सा अंदाजा लगाएं कि कौन सी वही की। यहाँ तो जिब्रील भी नहीं है, बिला फासला, जिसे कहें बिला फसल, ये पैगाम नबी को मिल रहा है। हम तो बिला फसल के मानने वाले हैं ना। बिला फसल ये पैगाम नबी को मिल रहा है। और जब ये पैगाम नबी को मिल गया तो देखिए कुरान ने किसी चीज़ को नहीं छुपाया, यही कहा मा औहा इला अब्दिही, हमने अपने बंदे को वही करी। ये मा औहा कौन सा औहा है, ये कौन सी वही है? जरा कुरान को तलाश करें। जब गदीर के मैदान में आएंगे तो वो आयत समझ में आएगी कि ये कौन सा माँ है जहाँ पे परवरदिगार आलम आवाज़ दे रहा है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, उस चीज़ को बयान कर दीजिए जो आपको पहले बताया जा चुका है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये अज़मत क़दीर है, ये अज़मत मौलाइयत है कि जिसका जानना, मानना, समझना और पहुँचाना हमारे ऊपर ज़रूरी है। बल्लिग़, पहुँचाइए। और रसूल यही इसीलिए कहा गया कि रसूल क्यों कहा गया? ताकि पहुँचाया जाए। इस पैगाम को छुपा लिया गया, इस पैगाम का इनकार कर दिया गया। और बहुत सारी किताबें हैं जिसमें इसरार गदीर के बारे में, कि इसरार गदीर क्या है, गदीर का राज क्या है, उसमें बहुत सारे शुबहात बयान किए गए हैं गदीर के बारे में। वो अभी बयान नहीं कर सकते, इंशाल्लाह खुद देखेंगे क्यों बयान नहीं किया गया, क्यों छुपाया गया। सबसे पहली चीज़ ये थी, इसलिए कि अली से बुग़्ज़ था, बुग़्ज़ अली में ऐलान गदीर को छुपा लिया गया। अगर ऐलान गदीर को ना छुपाया जाता तो आज यकीन जानिए दुनिया की ये हालत ना होती। आज पूरी इंसानियत जो जुल्म और सितम के दलदल में डूब रही है, जो जहाँ बिलक है, जो परेशान हाल है, वो सिर्फ इसलिए कि ऐलान गदीर को छुपा दिया गया। पहली चीज़ बुग़्ज़, दूसरी चीज़ अदालत अली थी। अदालत अली ऐसी थी कि जब लोग माल गनीमत को देखते थे और अपने पास ले लेते थे तो मौला कायनात उनसे लेकर तकसीम कर दिया करते थे। ये दो चीज़ें, बुग़्ज़ अली, अदावत अली। और मौला कायनात ने खुद नबी बलागा में क्या कहा है कि हमारे चाहने वालों ने भी हमारे पर जुल्म किया और हमारे दुश्मनों ने भी हमारे पर जुल्म किया।
ہمارے چاہنے والوں نے بیان نہیں کیا اور ہمارے دشمنوں نے ہماری فضیلت کو چھپا دیا. یہ غدیر بتا رہی ہے کہ بلغ، مولا کی مولائیت کو پہنچائیں. آج جسے میڈیا کہتے ہیں نا، میڈیا کا دوسرا نام وہی بلغ ہے. میڈیا کا دوسرا نام وہی بلغ ہے. یہی کہا گیا بلغ، پہنچائیے، جس اعتبار سے ہو پہنچائیے. جس نے بھی انکار کیا اس کے اوپر خدا نے عذاب نازل کیا. اور ابھی آپ نے اشعار میں سنا ہے حارث نعمانی فہری کا واقعہ، پورا واقعہ نہیں پڑھا، آپ جانتے ہیں. اس نے یہی آ کے کہا تھا، اے رسول آپ نے جو اعلان کر دیا، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز کو مان لیا. آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزے کو مان لیا. آپ نے زکوٰۃ کے لیے کہا، ہم نے زکوٰۃ کو مان لیا. لیکن ابھی آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی کو ہم لوگوں کا مولا قرار دے دیا. ہم لوگوں کا مولا قرار دے دیا. کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ تو ہمارا نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے؟ بس وہ یہ کہتا ہوا چلا کہ اگر نبی صحیح کہہ رہے ہیں تو اے اللہ تو میرے اوپر عذاب نازل کر دے، اے اللہ تو میرے اوپر عذاب نازل کر دے. ابھی اپنی سواری تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر ایک پتھر نازل کیا اور ایسا پتھر مارا کہ وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. تو جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ اسی طریقے سے ہلاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہلاک ہوتا ہے. اس نے تمام چیزوں کا اقرار کیا تھا کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن علی کی ولایت کو ہم نہیں مانیں گے. لیکن علی کی ولایت کو ہم نہیں مانیں گے تو اللہ نے ہلاک کر کے بتا دیا. تو یہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے شاید اسی لیے کہا یہ اساس ہے علم و یقین مٹ جاتا، یہ اساس ہے علم و یقین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتا تو دین مٹ جاتا. محمد